السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واضح توحید کی خواہش میں رسالت کی پرواہ اور خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آئی آواز گفتگو سے برہم اور آپ کا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اور مدح حضرہ کی جانب پر ادا رسول آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ طاہریت الرحمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کا خزانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم واصحابہ وآلہ وسلم۔ اے مدر بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد صحابہ جینا بحاج جميع الاحوال والآفاق وتقضينا بحاج جميع الحاجات وتطيبنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس وإعادة كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ ابھی رمضان المبارک کا مبارک و مسعود مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوا۔ رمضان کیا رخصت ہوا؟ مساجد سے نمازی بھی رخصت ہوئے۔ گویا کہ انہوں نے آخری سلام بھیج دیا کہ وہی آنے والے سال کو پھر مسجد پر دیں گے، جیسے انہیں یقین ہے کہ آئندہ سال تک یقیناً زندہ رہیں گے، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو آنے والے خطرے کا پہلے ہی انتظام کرے۔ موت وہ برحق حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بسنے والا انسان چاہے وہ کسی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی خدا کو مانے نہ مانے، ہر انسان جس نے بھی اس دنیا میں جنم لیا ہے وہ ضرور جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہمیشہ کے لیے، ہم دنیا سے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سرائے کی مانند، مسافر جس طریقے سے سفر کے لیے نکلتا ہے تو انسان سفر میں مختصر سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کی پوری توجہ اپنے اصل مقصد کی طرف ہوتی ہے کہ میں نے وہاں اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور اپنے کام کو مکمل کرنا ہے۔ اس لیے دوران سفر انسان کہیں رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں سے گزرتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے اگر اسے کوئی حاجت ہو تو وہ اپنی حاجت کو پوری کر لیتا ہے، کوئی چیز کھانے کی اس کو حاجت ضرورت ہو، بیت الخلاء کی حاجت ہو، یا اتفاقیہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ کہیں پھر جائے تو وہ رکنا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اس کا سفر جاری ہے، کیونکہ ابھی وہ اپنی منزل پر پہنچا نہیں ہے۔ تو اب اس کا جو سامان ہوتا ہے سفر کا وہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اور اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں
وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ اسے اپنا کام انجام دینا. بس یہی مثال انسان کی ہے. انسان اس دنیا میں مسافر کی طرح ہے اور اس کا اصل ٹھکانہ جنت. اسے جنت میں جانا ہے, پہنچنا ہے. مومن کو, مسلمان کو, ایمان والے کو جنت تک پہنچنا ہے. یہ دنیا اس کے لیے ایک سرائے کی مانند ہے. یہاں اس کی عمر دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے, وہ دنیا سے گزر رہا ہے. وہ دنیا میں رکا ہوا نہیں ہے بلکہ دنیا سے گزر رہا ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ اپنا ساز و سامان مختصر کرے. کھانے پینے, اڑنے, پہننے اور دیگر ضروریات زندگی کے مقاصد کو, پروگراموں کو جو ہے وہ مختصر کرے. اور جو اصل مقصد ہے اسے جنت میں پہنچنا ہے, اسے حشر کے میدان میں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. وہ جو اسے امتحان گاہ میں پہنچنا ہے, اصل اپنے رب کے سامنے پہنچ کر کے اسے زندگی بھر کا حساب دینا ہے, وہ اس کی فکر کرے. اس اصل مقاصد کی طرف اپنی توجہ کو رکھے اور آخرت کا گوشہ تیار کرے, آخرت کا سامان تیار کرے. آخرت کے لیے اسے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان چیزوں کو دنیا سے لے لے اور نیک اعمال. کیونکہ قیامت قبر تک یاد ہے, قیامت تو حشر تو دور ہے. قبر تک ہی انسان کے ساتھ اس کا نہ مال جاتا ہے اور نہ اس کے جو ہے تو وغیرہ سب قبر کے باہر ہی رہ جاتا ہے. رشتے دار, دوست, ناطے سب ہی ختم ہو کر کے رہ جاتے ہیں. جہاں انسان کی روح کا رشتہ اس کے بدن سے ٹوٹا, یہاں پر اس کے تمام رشتے ناطے ختم ہو کر کے رہ جاتے ہیں. اب بیوی ہے تو نکاح سے نکل گئی, اب اولاد بھی ہے تو پڑھنے کو تیار نہیں ہے, اب ماں باپ بھی ہے تو فکر ہے کہ جلدی اس کے جنازے کو تیار کرو, قبرستان تک پہنچاؤ. دوست بھی ہے تو فکر ہے کہ بس جلدی اس کو لے جاؤ, دفن کرو, واپس لوٹ کر کے آؤ. اب کوئی آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا مال بھی یہی چھوٹ گیا. جب تک آپ حیات تھے آپ کا مال بھی آپ کے پاس تھا, مرتے ہی مال بھی ہے اور بس رشتے دار دنیا والے انسان آپ کو چھوڑنے کے لیے قبر تک آئے. قبر میں آپ کو اتارا, سب کو لوٹنے کی فکر ہو. اگر کوئی آپ کے ساتھ آنا ہے تو آپ کے اپنے اعمال, یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. اور یہی اعمال ہے کہ جو جنت میں آپ کے درجات کو بھی بلند کرے. تو اس شیطان کی فکر کرے جس نے ہمیں آخرت بلکہ جنت تک ہمیں ساتھ دینا. اور نیک اعمال, اور ان سب کی جو اصل ہے وہ نماز. رب نے جس کا حکم قرآن مجید و قرآن رشید میں 700 مرتبہ اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی ہم نمازی ہو گئے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز بلا اس نے شرعی چھوڑ دی وہ بھی بے نماز. اور بے نمازی کی جتنی وعیدات قرآن حدیث میں آئی ہے وہ سب اس پر وارد ہوتی ہے. شریعت کا فیصلہ ہے, ہم اپنے من کا فیصلہ چلا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک منٹ کی نماز پڑھ لی, بس جمعہ پڑھ لیا, فجر پڑھ لی, دن بھر کی بے فکری ہوگی. جمعہ پڑھ لیا, مہینے بھر کی بے فکری ہوگی. رمضان میں نماز پڑھ لی, سال بھر کی بے فکری ہوگی. جس نے ایک وقت کی نماز بھی بنا اس نے شرعی چھوڑ دی, اگرچہ ساری نمازیں میں پنج جماعت نماز کا جماعت تقدیر الہی کے ساتھ ادا کرتا ہوں, لیکن ایک نماز اس نے بنا اس نے شرعی ترک کر دی, چھوڑ دی, قضا کر دی, تو شریعت کہتی ہے ایسا شخص بے نماز ہے اور جتنی سزائیں ہیں وہ سب اس کے اوپر آتی. سلی یہ بنا ہے, صلاۃ جو ہے سلی سے بنا ہے. قرآن نے بار بار کہا کہ صلاۃ, نماز قائم کرو. تو لفظ سلام یہ سلی سے بنا ہے اور عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں سلی کے گوشت بھوننا, آگ پر پکانا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب, ابو لہب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنم کی آگ پہ ڈالا جائے گا, اس کی آگ کی لپٹ میں ہوگا, آگ اس کو جلا رہی ہوگی, بھون رہی ہوگی. تو اسی سے بنا ہے صلاۃ, یعنی کہ جب ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو
تو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہا ہے۔ انسان کا نفس اسے روکتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، لیکن ایسا شخص اپنے نفس کی مخالفت کر دے، وہ جب رب کی بارگاہ میں آ کر کے سر پر سجود ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کو جلاتا ہے، ڈھونڈ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز نمازی کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، نماز نمازی کے گناہوں کو جلا دیتی ہے اور پھر وہ نمازی گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ تو لہٰذا نماز جو ہے تو یہ تمام اعمال کی اوپر فرائض کو کہا گیا، تمام فرائض کی ماں اس کو کہا گیا، سب سے افضل ترین عبادت اور رب تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی اور رب کے ساتھ بندے کا رشتہ مضبوط کرنے والی، راز و نیاز کی باتیں اس پر ظاہر کرنے والی یہ نماز۔ سارے اعمال اس کے بعد، ایمان شرط ہے، ایمان اصل ہے، ایمان کے بعد عمل کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا عمل نماز، کیونکہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ایمان کے بعد۔ لہذا نماز وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور قرآن رشید میں 700 مقامات پر فرمایا۔ یہ نماز کی اہمیت، اس کی افضلیت، اس کی افادیت کو سمجھانے کے لیے انسان سمجھے کہ رب تعالیٰ جس چیز پر زور دے رہا ہے اور جس بات کا بار بار اعلان کر رہا ہے وہ رب کے یہاں اتنی عظیم شان عبادت ہے۔ اب جو اس کو ادا کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا، اور جو اس کو ترک کرے، جو اس کو چھوڑ دے، جس کی تاکید رب نے 700 مرتبہ فرمائی، تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ اتنی بڑا جدوجہد چھیڑا۔ ایسا شخص اپنے رب کے خلاف بغاوت پر اتر آیا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو تاکید فرما رہا ہے، 700 مرتبہ ایک ہی چیز کا اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ، قرآن میں سب سے زیادہ حکم اگر کسی چیز کا دیا گیا تو نماز کا، کبھی روزے کے ساتھ، کبھی زکات کے ساتھ، کبھی دیگر اعمال کے ساتھ نماز کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ فرمایا تمام عبادت اس کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے۔ اگر آپ روزے رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، ایسے روزے رب کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مقصد کو جو ہے تو ایسے انسان کا بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو کوئی جو ہے اس کی پرواہ نہیں۔ آپ روزے اپنا زکات دیتے ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ایسی زکات کی بھی رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ حج کے لیے بھی چلے جائیں لیکن آپ نماز نہ پڑھے تو ایسے حج کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ سارے اعمال کا تعلق اسی نماز سے آ کر کے جڑتا ہے، اسی لیے اسے ام الفرائض کہا گیا کہ یہ تمام فرائض کی ماں ہے۔ جس طرح ایک ماں کے کئی بیٹے ہوتے، جب ماں ہی نہیں ہو سب یتیم ہو جاتے ہیں، تو جب نماز ہی نہ ہو تو سارے اعمال یتیم ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی برائیاں ختم ہو کر کے رہ جاتی ہیں، وہ رب کے یہاں بے وقت ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ نماز ہی سے ہم غفلت کرتے ہیں۔ لہذا نماز وہ عظیم ترین ہے چیز ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں آیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کے درمیان یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے، جبکہ گناہ کبیرہ سے انسان بچا ہے۔ یعنی کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیان کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی نماز فجر روزانہ کے ذریعہ، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اگر کوئی ان نمازوں کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا تو پھر کم از کم وہ جمعہ کے ذریعے اپنی گناہوں کی بخشش کرائے۔ لیکن ایک جمعہ تک پڑھا اور اگلے جمعہ تک، تو اس درمیان میں جو چھوٹے گناہ ہوئے اللہ اسے معاف کر دے گا، اور ایک ایسے ہی ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز کا دھیان ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ
نماز سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ چوری، زنا، لواطت، حرام کام، ہر وہ شے جس کو شریعت کی حد جاری ہو جاتی ہے سختی کے ساتھ، تو ہر حرام کام سے وہ بچا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ جو اس سے پسند ہے، اس سے جب وہ سرور ہو جاتے ہیں تو وہ گناہوں کو نماز معاف کر دیتی ہے۔ ایسا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کی ایک گٹھری بنا کر اس کے سر پر رکھ دی جائے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو تھوڑے آگے سرک جاتا ہے، جب وہ سجدہ میں جاتا ہے تو مکمل گناہ گر جاتا ہے اور سارے گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ جب بندہ سلام پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر فرشتے کہتے ہیں مولا کریم یا اب اس کے گناہ واپس اس کے بدن پر ڈال دیے جائے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، میری رحمت کی گوارا نہیں کرتی کہ جب ایک مرتبہ میں نے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے تو پھر دوبارہ وہ گناہ اس کے بدن پر ڈال دیے جائے۔ تو لہٰذا چھوٹے گناہ معاف ہوتے، لیکن بڑے گناہ تک انسان توبۃ النصوح نہ کرے، سچی توبہ نہ کر لے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور وہ گناہ کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، جو دوسرے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ ان سے معافی بھی نہ مانگے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال ناجائز کرتا ہے، کسی کو بیجا تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر اگر وہ چاہے توبہ بھی کر لے تو اس وقت تک اس کی توبہ بھی لٹکی ہوئی رہتی ہے، محل کر دیتی ہے، جب تک وہ اس بندے سے معافی نہ مانگے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ حقوق اللہ اللہ اپنی طرف سے معاف کروا دیتا، لیکن حقوق الحق جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہم یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا تو پھر ہمیں نماز جو ہے تو جمعہ پڑھ لیں، یا صرف رمضان جیسے رمضان سے رمضان معاف ہو جاتی ہے، جمعہ سے جمعہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جو اتنا پڑھیں 5 وقت کی ضرورت کیا ہے، 5 وقت سے جو ہے تو معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر لہٰذا ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نماز یہ سمجھنا انسان کا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ جب انسان گناہ صغیرہ پر مداومت کرے، اس کو بار بار کرے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور نماز کا نہ پڑھنا یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ جب ہم جمعہ پڑھ لیے تو جب ہفتہ بھر کی ضرورت نہیں، اس کے درمیان کے تو آپ ہوئی گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک وقت کی نماز کی اگر پھر آپ اسے شریک چھوڑ دی تو پھر جو ہے تو آپ سخت گنہگار ہیں۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ جب گناہگاروں کے گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں تو پھر بعض لوگ خیال کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہی نہیں، تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ نماز نہ پڑھنا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے، یا جو لوگ معصوم ہیں، جو انبیاء ہیں یا اولیاء جو محفوظ ہیں، پھر انہیں نماز کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیں کہ نماز نیکوکار جو بندے ہوتے ہیں ان کے درجات میں بلندی کا سبب ہے۔ گناہگاروں کے گناہ معاف کراتی ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے درجے بلند کرا دیتی ہے۔ ان کا اللہ کی یاد و سوال اور زیادہ کرتا ہے، اللہ کی یاد ان کا مقام اور بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو انسان ان کو ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ یہاں پر نہر کا ذکر ہوا، کنویں کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے کہ نہر کا پانی جاری ہوتا ہے اور جو کنویں کا پانی ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ منجمد ہوتا ہے۔ نہر کا پانی بہتا ہوا ہوتا ہے جبکہ کنویں کا پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ نہر سے پانی لینے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے، کنویں سے پانی نکالنے میں مشقت ہوتی ہے، اس لیے نماز کو نہر سے مثال دی، نہر سے اس کی تشبیہ دی گئی۔ یہ خود ایک جاری ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے،
یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر وقت بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کرتی ہے. تو لہٰذا نماز ایک ایسی افضل ترین عبادت ہے کہ روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ سنت نے ایک عورت کا بوسہ لیا. پھر نبی کریم اسلام نے حضرت معاذ آپ کو خبر دی اور تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کہ دن اور رات کے کناروں میں اس کی ساعتوں میں نماز قائم کرو، نیکیاں گناہ دور کرتی ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ فرمایا میری ساری امت کے لیے ہے. اور ایک روایت میں کہ میری امت سے جو شخص بھی یہ عمل کرے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کی معافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کے سلام مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، سرکار ہمارے لیے معافی فرما دیں، ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار فرما دیں. اگر ہم پر حج جاری ہوتی ہو تو ہم پر قرآن سنت کے مطابق حج جاری فرما دیں، لیکن ہمیں دنیا میں پاک کر آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر اتفاقیہ طور پر کسی سے گناہ ہو جاتا تو فوراً حضور کی بارگاہ میں. ایک روایت میں ایسی ہے کہ ایک شخص سے بھی گناہ ہوا، جب حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اس نے اپنا گناہ عرض کیا یا رسول کے خلاف اس سے یہ گناہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ اپنے گناہ کو کیوں ظاہر کرتا ہے، جس چیز پر اللہ نے پردہ رکھا اس پردے کو کیوں اٹھاتا. لیکن آخر سلام نے کچھ نہ کہا، سرکار خاموش ہے. آیت کریمہ آئی کہ نماز قائم کرو، نماز کی برکت سے اللہ گناہ کو معاف فرماتا ہے. لہٰذا دونوں کا عمل اپنی جگہ پر جو ہے تو بالکل درست ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شخص کو روکنا کہ اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرنا جو ہے اس سے اسے منع کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ گناہ جو اس سے خلوت میں ہوا تو اس کی توبہ کو خلوت میں کر لے. وہ گناہ جو چھپ کر کیا ہے اس کی توبہ چھپ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اگر وہ اس کو ظاہر کرے گا تو پھر اس کی توبہ بھی اس کو اعلانیہ کرنی پڑے، کیونکہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ اور مخفی گناہ کی مخفی توبہ. جو گناہ بندے نے چھپ کر کیے وہ رب سے سامنے رب سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو گناہ سب کے سامنے کیا، جنوں کے سامنے کیا، بعد اس کی توبہ ہو یا اس کی توبہ کا شعلہ بند ہو جائے، ایک فلاں شخص نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے تب جا کر اسے چھٹکارا، ورنہ کل قیامت میں وہ لوگ اس کے گناہ کے گواہ ہوں. تو لہٰذا اس کی توبہ بھی ان تک کے پہنچے. تو لہٰذا اگر گناہ ہو جائے تو اسے ظاہر کرے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز نہیں پڑھتے اور اعلان کے طور پر کہتے پھرتے کہ آج میں نماز چھوڑ، آج میں نے نماز نہیں پڑھی، آج میں کل نماز کو نہیں آیا تھا. تو لوگ نماز کا نہ پڑھنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کا اظہار کرنا، سامنے والے کو اپنے گناہ پر جو ہے گواہ بنا لینا کہ کل قیامت میں وہ گواہی دے گا کہ مولا کریم اس شخص نے دنیا میں مولا وقت کی نماز چھوڑی تھی، اس نے مجھ سے خود کہا. تو لہٰذا آپ خود شخص کو گواہ بنا لیں. لیکن حضور کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو بیان کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک نیکی. کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگوں جب گناہ کر لو تو پھر میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور پھر نبی ان کے لیے شفاعت کرے تو یقیناً خدا کو بخشنے والا مہربان ہے. تو حضور کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بیان کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک نیکی ہے کہ آقا کیونکہ یوں بھی آقا علیہ السلام پر ہمارے شب و روز کے اعمال پیش ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر کے میں بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں اور تمہارے برے اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. تو لہٰذا صحابہ کرام کا یہ عمل معمول تھا کہ جب بھی اسے کوئی گناہ ہوتا تو فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا یا رسول صاحب ہم سے پتہ ہوتا کہ ہم پر حد جاری فرما. تو لہٰذا ان پر جو ہے آقا کی صحابہ کی برکتیں ہیں کہ ان کے سبب سے ہمیں مسائل معلوم. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن اور رات کے کناروں پر نماز کو قائم کرو،
اس لیے کہ نیکیاں اور گناہوں کو بہا کر کے لے جائیں. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو اور اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے اور نیکی تمہارے نام اعمال میں درج کر لی جائے. تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز پھر دن اور رات کے کناروں دن کے کناروں پر وہ نماز یعنی کہ فجر اور ظہر اور رات کے کناروں پر صاحب فرماتے ہیں کہ عشاء مغرب اور عشاء اور عصر اور عشاء عصر اور مغرب ہے اور عشاء رات کی نماز. اور بعض نے فرمایا کہ عصر کی جو نماز ہے یہ درمیانی نماز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو خاص طور سے درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز. اس لیے کہ عصر کی نماز وہ ہے کہ جس میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے. وہ فرشتے جو صبح کو آتے ہیں وہ اس وقت میں لوٹ کر جاتے ہیں اور وہ فرشتے جنہوں نے رات میں آنا ہے وہ اس وقت میں اتر کر کے آتے ہیں. تو عصر کی نماز میں دونوں طرح کے فرشتے جمع ہوتے ہیں لہٰذا وہ دونوں ہی اس بندے کے گواہ ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے نماز عصر ادا کی اور دونوں ہی فرشتے اپنے دفتر میں اپنے نام اعمال جو کہ پاس جو دفتر ہوتا ہے اعمال کا اس میں اس بندے کی عبادت کو اس کی نماز کو درج کریں. آقا اسلام نے فرمایا کہ جس کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا سارا مال و اسباب برباد ہو گیا. گویا وہ ایسا ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو گئی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا جس کی نماز چھوٹ گئی. اس کی بڑی تاکید ہے نماز عصر. لہٰذا ہر نماز کی محافظت لیکن خاص طور سے نماز عصر کی جو ہے تو وہ محافظت ہے. روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے رسول السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی کہ رسول السلام مجھ پر حد کا عائد کرنا اس لیے کہ مجھ سے فلاح بھولا گیا. آقا علیہ السلام نے مجھ سے بھی فرمایا کہ نماز پڑھ. اس کو سرکار علیہ السلام نے نماز کے یاد رکھیے یہ وہ معاملات ہے آقا علیہ السلام سے وہ گناہ صغیرہ سزا ہوئی جس پر آقا علیہ السلام نے نماز کے لیے فرمایا. اگر گناہ کبیرہ ہوگا تو سرکار علیہ السلام اس پر حد جاری فرمایا. جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے ایک صحابہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ کا واقعہ صرف یہی تو واقعہ پوری روایتوں میں صرف یہی تو واقعہ رسول صاحب کی پوری حیات میں کہ جو تو واقعہ دونوں میں ان دونوں نے از خود آ کر کے عرض کی کہ رسول السلام ان سے زنا ہوا اور ان پر حد جاری کی گئی ان کو سنسار کیا گیا. تو لہٰذا یہ جو واقعات ہے جس میں ان صحابہ نے آ کر عرض کی ہے وہ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ اس لیے حضور نے نماز کے لیے فرمایا کہ نماز قائم کرو اس لیے کہ نماز گناہ صغیرہ کو معاف کرا دیتی ہے. تو نماز کے ذریعے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پیارا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت پر نماز کا ادا کرنا. پھر پوچھا کہ رسول اللہ اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. پھر فرمایا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا کہ جہاد کرنا. فرمایا کہ مجھے حضور یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فرماتے کہ رسول اسلام مجھے یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں میں اور زیادہ سوال کرتا تو رسول اور زیادہ مجھ کو بتا. سرکار نے سب سے زیادہ جو چیز اہم فرمائی وہ نماز کے بارے میں. نماز کی بات رسول ہمارے مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پیاری ہے وہ نماز. اسی لیے فرماتے ہیں وہ بڑی کی صلاح نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت بلال سے فرماتے ہیں ارحمنا یا بلال اے بلال اٹھ اور مجھے راحت پہنچا. نظام دے کر کے مجھے راحت پہنچا. تو سرکار کو نماز سے سب سے زیادہ محبت تھی. لہٰذا یعنی ہمیشہ نماز وقت مصطفیٰ پر ادا کرنا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے. ان کی ترغیب یہ حدیث ہے کہ جن روایتوں میں جہاد کو نماز سے پہلے بیان کیا گیا وہاں بعض ہنگامی حالات مراد ہیں ورنہ نماز سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے. جب حالات جیسے ہو صحابہ بہت سارے معاملات حضور کی بارگاہ میں نبی سرکار اسلام انسان کے اعتبار سے اس کو عمل بتاتا. اگر کسی کے لیے جہاد بہتر ہوگا تو سرکار اس کے لیے جہاد فرماتی. کسی کے لیے صدقہ بہتر ہوگا تو سرکار اس کو صدقے کی زیادہ ترغیب فرماتی. کسی کے لیے جو ہے تو نماز بہتر ہوتی اس کو نماز کا حکم دیتے. کسی کے لیے روزہ ہوتا تو اس کو روزے کا حکم دیتے. تو بعض اوقات انسان کے اعتبار سے سرکار اسلام اس کو حکم دیا کرتے لیکن جو حکم مطلق ہے وہ یہ حدیث ہے کہ سرکار کو سب سے زیادہ کوئی
لہٰذا نماز سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے کہ جس کے چھوٹ جانے پر گویا کہ انسان ایسا سمجھو کہ سارا اس کا مال برباد ہو گیا. لہٰذا نماز انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام جب ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بگلا چونکہ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے تو وہ سمندر کے کنارے پر ایک دلدل ہے, اس دلدل پہ جا کر کے بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا گندا ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے اٹھتا ہے اور پانی میں جا کر ڈبکی لگاتا ہے, پھر سے وہ پہلے جیسا سفید اور صاف شفاف ہو جاتا ہے. ایسا اس نے 5 مرتبہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے اس عمل کو دیکھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا کریم اس میں حکمت کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اس کی حکمت یہ ہے کہ مثال امت محمدیہ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخیر امت جب آئے گی, میرے محبوب کی جب آخری ہوگی تو ان کے امتیوں کی یہ مثال ہے کہ وہ گناہوں میں ایسے ہی بھر جائیں گے جیسے یہ بگلا جس طریقے سے کیچڑ میں بھر جاتا ہے, پورا اس نجاست میں بھر جاتا ہے, اسی طرح جب میرے محبوب کے امتی گناہوں میں بھر جائیں گے تو جیسے اس نے اس پانی کے اندر ڈبکی لگائی اور یہ پاک و صاف ہو گیا, اسی طرح میرے محبوب کے امتی جب نماز ادا کریں گے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا. تو یہ امت محمدیہ کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. آپ علیہ السلام جو ہے ایک راستے سے گزر رہے تھے, لہٰذا ایک درخت تھا, درخت بہت زیادہ سوکھا ہوا تھا, اس کے پتے جو ہے تو بالکل پتجھڑ کا موسم تھا. سرکار علیہ السلام نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے زور سے ہلایا اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ جس طریقے سے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں ایسے ہی نمازی کے بدن سے گناہ جھڑ جایا. جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ اس درخت سے پتے جھڑتے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص صبح صبح مسجد کے لیے گیا, آج اللہ فرماتے کہ نماز فجر پڑھا, کہ جو شخص صبح صبح نماز فجر کے لیے گیا اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے, اور جو شخص صبح صبح بازار کو گیا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. آج ہماری کیفیت یہی, صبح اٹھے کے پہلے گوشت کی فکر, گوشت لے کے جانا ہے باہر, جب اچھا گوشت ختم ہو جائے وہی نماز چھوٹ جائے, جماعت چھوٹ چلی جائے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن پہلے گوشت اچھا مل جانا چاہیے. ہمیں پہلے بازار کی فکر ہے. دیگر نمازوں کے لیے آپ سوچیں کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہم نماز کی اہمیت نہیں دیتے بلکہ اپنے کاروبار کو ہم اہمیت دیتے, اپنے سودے کو ہم جو اہمیت دیتے. بعض لوگ آ کر کے پوچھتے, اس سے بعد لوگوں نے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ عید کے دن روزی کمانا حلال ہے یا حرام, عید کے دن دھندا کرنا جائز ہے یا نہیں. میں نے کہا جائز تو ہے, ناجائز ہونے کی کسی بھی وجہ ہے ہی نہیں. قرآن اور حدیث نے آپ کو کہیں پر بھی منع نہیں کر منع فرمایا, کہیں پر کے لیے کہ عید کے دن آپ حلال روزی نہیں کما سکتے. بلا شبہ جائز ہے, آپ کما سکتے. جمعہ جو فرض ہے, عید واجب ہے, عید کی نماز واجب ہے اور جمعہ فرض ہے. رب تعالیٰ نے جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ, اور جب نماز سے تمہارے لیے بہتر ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو فانتشروا فی الارض, پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو. تو جو جمعہ فرض ہے رب نے اس دن روزی کمانا حرام نہ ٹھہرایا بلکہ یوں فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے نماز کے لیے تو اس وقت خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. علماء فرماتے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے جو اذان ہو جائے تو اس وقت سے خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے, جب تک کہ نماز نہ پڑھے اس وقت تک حرام رہتی ہے. آج ہماری کیفیت یہ ہے, اذان ہوتی ہے ہو جائے, یہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے, خطبہ چھوٹ جاتا ہے, امام سلام کہتا ہے, اس وقت تک لوگ بھاگتے دوڑتے آتے اور نماز میں شامل ہوتے. اس وقت تک لوگوں کو اپنی روزی کی فکر ہوتی ہے, اس وقت تک بازار سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی, دکانیں بند کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. ارے بہت ٹائم مولانا کے گھنٹے تک کے تقریر کریں گے, اس کے بعد خطبہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, تو اس وقت ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے نماز کی. وہ روزی جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس وقت آ کر کوئی نہیں پوچھتا کہ جمعہ کے
فجر کو عید کے دن سونا نہیں چاہیے. عید کے دن بولے سوتے نہیں, سو تو روزے کھو جاتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. عید کے دن سونا مکروہ, ٹھیک ہے مکروہ اس لیے کہا گیا کہ نماز عید کے لیے وقت کب ہوتا ہے؟ فجر کے بعد. نماز عید آپ نے پڑھ دی, آپ سو سکتے ہیں, کوئی حرام نہیں ہے, کوئی بہت بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ سو گئے. لیکن اصل نمازوں کے وقت جو ہم سوتے پڑے رہتے ہیں, فجر کی نماز اگر ہوتی رہتی ہے بستروں میں پڑے رہتے ہیں, کوئی آ کر نہیں پوچھتا کہ فجر میں ہم سوتے پڑے رہے اس کا حکم کیا ہے, عشاء میں ہم سوتے پڑے رہے, ظہر میں سوتے پڑے رہے اس کا حکم آ کر کوئی نہیں پوچھتا ہے. اور آ کر کے پوچھتے کہ عید کے دن اگر سو جائے تو کیا گناہ ہے؟ عید کے دن اگر سو جائے تو کیا نیکیاں برباد ہو جاتی ہے؟ عید کے دن اگر سو جائے تو کیا روزے برباد ہو جاتے ہیں, اپنا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ ہماری نماز فجر روزہ مقرر ہو رہی ہے. آج بڑی کیفیت ہو چکی ہے, رمضان کے جاتی بڑی مشکل سے 1 سے 1.5 سب جگہ فجر کر رہے ہیں. دیگر نمازوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی. کوئی آ کر پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جو نمازوں کو چھوڑ رہے اور اس وقت میں ہم جو روزی کما رہے یا اس وقت میں ہم جو سو رہے یا اس وقت ہم جو فضول کو برباد کر رہے, چوراہوں پر بیٹھ کے برباد کر رہے, موبائل میں برباد کر رہے, گیم کھیل رہے, دیگر کام کاج کر رہے, اس وقت کے حساب کوئی آ کر کے نہیں پوچھتا, ان وقتوں کے بارے میں کوئی آ کر نہیں پوچھتا, ان کے بارے میں کوئی مسائل نہیں پوچھتا. اگر فکر ہوتی ہے تو لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے. اتنی عجیب کیفیتیں ہیں لوگ, جو چیز سے فرض, جو چیز سے مستحب ہے یا نفل ہے, لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے. اعمال کے معاملے میں یہی ہے. بارہ کہتا ہوں کہ شب قدر, شب برات, شب معراج سب کو فکر ہوتی ہے یار کتنی نمازیں ساتھ میں پڑھنی ہے, وہ اس کی فکر ہوتی ہے. عید کے دن جو کون کون سے وظیفے پڑھنے ہیں حضرت بتاتے نہیں, بولتے نہیں. میں اس کے بارہ میں کہتا ہوں, میں نوافل کی طرف توجہ نہیں دیتا. جس کا فرض پورا شاید نفل قبول ہی نہیں ہوتا. لوگوں کو فرض نماز کی فکر نہیں. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. نماز خود سب سے بڑا اس میں اعظم ہے. نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے, یہ ام الفرائض ہے. لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ 5 وقت کی نمازیں ہماری برباد ہو رہی ہے. اور بڑی اچھی کیفیت ہے کہ پھر نوافل کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اس دن نفل پڑھے گی تو اتنا ثواب, عید کے دن یہ وظیفہ کر لیے تو اتنا ثواب, فلاں دن یہ کر لیے تو اتنا ثواب. بڑی عجیب کیفیت آج کل لوگوں کی ہو چکی ہے. لہذا نماز جو سب سے افضل ترین عبادت ہے, تو لہذا جو شخص صبح سویرے مسجد کے لیے گیا اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا, اور جو بازار گیا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ عشاء اور فجر منافقوں پر بھاری پڑتی ہے. عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بڑی بھاری پڑتی ہے. اب کوئی انسان رات لگا ہوا ہے, دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں مسلمان, عشق رسول کی ہم پڑھتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ہمیں جوش آ جاتا ہے جب مساجد کے سامنے سے لوگ بازی بجا کر کے گزرتے ہیں. جب غیروں کا جو ہے کوئی تہوار آتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کوئی ایسی ناروحرکت کر کے مسلمانوں کو چڑھاتے ہیں تو اس وقت ہمیں جوش آ جاتا ہے. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو وہ جوش کہاں چلا جاتا ہے؟ جب محسن ہمیں آواز دیتا ہے کہ عدد صلاح کا عدد پڑا کہتے ہیں 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے, اس وقت ہماری غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی ہے؟ منافقوں پر سب سے بھاری پڑتی ہے نماز فجر اور نماز عشاء. اور یہ کیفیت ہے, فجر میں تو کوئی آنے کو تیار نہیں, اس پر چھوڑنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں. آپ اسلام فرماتے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ان کے وقتوں پر ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جو شخص ان نمازوں کی اہمیت کو نہ سمجھے گا, انہیں کے وقتوں پر ادا نہ کرے گا, اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو بخش دے. اور ایسے بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن فرعون, قارون, نمرود, حامان, شداد اور امیہ بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ان کی سب پہ کھڑا کیا جائے گا بے نمازی کو, اور اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. اتنی سخت ہو گئی, سنتے ہیں کئی بار سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا, وہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. بس سن لیے, ہم نے اپنے کو سبحان اللہ کہہ لیا, اپنے کو اللہ اکبر کہہ لیا, لیکن عمل سے ہم خالی. صرف یہ ہے کہ تم نعرے ہمارے پاس رہ گئے لیکن عمل سے خالی ہو چکے ہیں. آپ نے اسلام فرماتے ہیں کہ نمازیوں کو کل قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ان کے آزائے وضو کے چمکنے سے پہچان دوں. میری امت اس طرح سے پہچانی جائے گی, میرے امتی کو اس طرح سے پہچان ہوئے, جو محشر میں آئیں گے تو ان کے آزائے وضو چمک رہے
اور فرماتے کہ جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان سے ہدایت پاتے ہیں راستے طے کرتے ہیں، اسی طرح میری زمین پر نمازی جو ہے ان کے چہرے ستاروں اور چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان جب انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، بہت دھاڑے مار کر کے ہوتا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے، رب کے حضور جھکتا ہے، تو اس وقت شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ خوب زور زور سے روتا ہے، اس کی پوری ضروریت اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے، تمام شیاطین اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم کیوں رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ وہ کہتا ہے کہ آج ابن آدم نے سجدہ کیا، نہ میں اسے روک سکا نہ تم اسے بہکا سکے، مجھے ایک سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے ایک سجدہ کر کے کیا تو مجھے دربار خداوندی سے نکال دیا گیا، مجھے فرشتوں کی سب سے باہر بھیج دیا گیا، میرے گلے میں لعنت کا ٹوپ ڈال دیا گیا، مجھ سے سرداری چھین لی گئی، مجھ سے جنت کی جو تو سرداری چھین لی گئی اور مجھے زمین پر ہمیشہ کے لیے زندگی کی کھاد روزنے کے لیے پھینک دیا گیا، لیکن آج ابن آدم نے خدا کے حضور سجدہ کر لیا ہے، اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیا۔ تو شیطان بھی جو ہے تو انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر ہوتا ہے، لیکن انسان کو خود اپنے سجدے کی فکر نہیں، یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی سجدہ نہ کروں، پھر جو انجام ابلیس کا ہوا، جو انجام شیطان کا ہوا، تو پھر وہی اس کا بھی یاد رکھیے۔ بعض فرماتے کہ شیطان 6 کروڑ برس تک عبادت کر چکا تھا، اور بعض روایتوں میں کہ 1 لاکھ جو ہے تو سال تک کے جو ہے وہ عبادت کر چکا تھا۔ لہٰذا ایک سجدے کی قیمت علماء فرماتے ہیں یا تو وہ 6 کروڑ برس کی اس کی عبادت ہے۔ انسان اگر ایک سجدہ کرے، شیطان کو مات دے اور رب کے حضور آ کر کے جھکے، تو اس کا وہ ایک سجدہ شیطان کی اس 1 لاکھ سال کی 6 کروڑ برس کی عبادت سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اس کا شکل مخلوقات بنایا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا حال یہ کہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، فکر نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایک مرتبہ جو آپ نماز پڑھ رہے اور دوران نماز آپ کو جو ہے تو اپنے ایک باغ کا خیال آ گیا، نماز میں آپ کو خیال آیا کہ فلاں جگہ میں ایک باغ ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو نماز میں بھول ہو گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فوراً وہ باغ جو کئی ایکڑ زمین پر تھا آپ نے سے آئے خدا میں صدقہ دیا۔ اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خرابی آ گئی، اس باغ کی خیال کی وجہ سے کہ یہ میری ملکیت میں ہے، میرا خیال اس کی طرف چلا گیا، تو لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو آئے خدا میں صدقہ دیا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ نمازوں میں کھڑے ہوتے تو پورا حساب لگا دیا جاتا ہے، پورا خیال ہمارا دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ ہمارے جو آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، کیا 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 نہیں کیا، کون سا کام ہے کون سا نہیں ہے، کتنا کمانا ہے، اور جو تو کیا حساب کتاب سارا نماز میں ٹوٹل لگا دیتے۔ ہماری نمازیں صرف دنیاوی خیالات سے بھری ہوئی ہوتی۔ صحابہ کرام کی نمازیں تو وہ نمازیں تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا قیام اتنا لمبا ہوتا، رکوع سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر کے بیٹھتے، پرندے وہاں آ کر بیٹھتے جہاں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ذرا سی حرکت بھی اڑ جاتی۔ تو یہ صحابہ کرام کی نمازوں کا مطلب اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نمازوں کو ادا کرتے، ان کا ربط خدا کے ساتھ اتنا گہرا تھا کہ وہ فرماتے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت آ جائے ہم صرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہماری مصیبت کو آسان کروا دے۔ وہ نماز بھی ویسی نماز تھی، یا فرض نمازیں بھی پڑھ لیجیے، وظیفے بھی پڑھ لیجیے، امام صاحب سے بھی دعا کروائیے، پیر صاحب سے بھی دعا کروا لیجیے، پھر بھی ہماری مراد پوری نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھی، پیر صاحب نے بھی جو تو دعا کر دی، مولانا سے دعا کرا لی، عامر صاحب سے بھی تعبیر دے دیا، پھر بھی میرا کام نہیں ہوا۔ یہ کوئی اخلاص نہیں رہا، ہماری نیتوں میں خلوص نہیں رہا، ہماری عبادتیں، ہمارا مقصد، ہمارا کام رہ گیا۔ ہم اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہیں، تو ہمارا کوئی مقصد ہے دنیا کا، جبکہ صحابہ کا مقصد صرف خدا کی ذات ہوا کرتی۔ نماز کے ذریعے اپنے رب سے راز و نیاز بھی پاتے کہ اگر سیدہ طیبہ صاحبہ حقیقہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب سجدہ فرماتی تو ایک ہی سجدے کو اتنا طویل فرماتی کہ جب سجدہ کرتی اور سجدے سے اس وقت سر اٹھاتی جب فجر کی اذان میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فرماتا، اور پھر کہتی کہ مولا کریم تو نے راتوں کو اتنی
اتنی چھوٹی کی عمر بنایا کہ تیری بنتی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی. یہ ان کی عبادتوں کا عالم ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو اس طریقے سے ادا کرتے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے بھائی امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی، ایک مرتبہ آپ کے بھائی نے جو ہے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. تو آپ نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. آپ کی والدہ نے بلا کر کے پوچھا کہ تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے کیا کروں؟ ان کی اپنی نماز، یہ ان کا خیال نماز میں نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ جنت میں ٹہل رہے ہوتے ہیں. یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا خیال جنت میں ہوتا ہے، یہ جنت کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا میری نماز ان کے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کے معاملات ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نماز ان کی ایسی ویسی نہ تھی، بلکہ ایسی نماز تھی کہ واقعی میں وہ جنت کی سیر کیا کرتے تھے. دنیا کا صرف خیال نہیں ہوتا تھا بلکہ جسم یہاں ہوتا تھا لیکن روح ان کی وہاں ہوا کرتی تھی، رب کے قربوں میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ رب کا جو دیدار ہے وہ جنت ہی ہے. تو لہٰذا ایسی ان کی نمازیں تھی. لیکن ان کے بھائی کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے تو ویسے تقوی والے تھے کہ ان کا خیال بھی امام کی جو ہے تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر اس کا خیال جنت کی طرف تھا تو نماز میں تیرا خیال بھی تو بھائی کے قلب کی طرف تھا، تم نے بھی تو خدا کی طرف توجہ نہ کی بلکہ توجہ کی تو بھائی کے قلب کی طرف، لہٰذا تیرا بھی وہی حکم ہے جو اس کا ہو. ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ان کی نمازیں تو ایسی تھی کہ وہ حالت نماز میں اگر کسی کے قلب پر توجہ کرے تو اس کے قلبی خطرات کو بھی وہ دیکھ لیا کرتے تھے. ایسے پائے کہ وہ بزرگ ان کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ادا فرما رہے، صحابہ کرام کی جس وقت سب کھڑے ہوئے، سرکار نماز میں آگے بڑھے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اپنے ہاتھ میں واپس سرکار نے اپنا ہاتھ پیچھے لیا، خود پیچھے آ. جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ جی عجیب معاملہ کیوں پڑھا؟ آج نماز میں ہم نے یہ ایک عجیب کیفیت دیکھی کہ آپ نماز میں ایک قدم آگے بڑھے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے لیا، ایک قدم پیچھے آ گئے. سرکار صاحب فرماتے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت میرے سامنے لائی، میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر خوشنما انگور ہے، تو میں نے چاہا کہ میں اس سے انگور توڑ لوں اور پھر وہ تمہیں دوں. اگر میں تم کو انگور توڑ لیتا اور تمہیں دیکھا تو تم ساری زندگی اس انگور کو کھاتے رہتے، پھر بھی وہ ختم نہ ہو. لیکن میں نے اس خیال سے کہ یہ جو ہے تو تم کہیں کسی بھی مدد ہو کر کے نہ رہ جاؤ، لہٰذا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تمہاری توجہ پھر دنیا کی طرف نہ چلی جائے، اس لیے میں نے اپنا خیال جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے پیچھے لیا. تو یہ اسلاف کی نمازیں. لیکن آج ہماری نمازیں مکمل دنیا اور دنیا کے جو ہے چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. بعض اسلاف تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی تو وہ اسی پر کئی دن تک جو ہے افسوس کیا کرتے تھے، کئی دن تک انہیں صدمے میں رہا کرتے کہ ہماری تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، امام کے ساتھ پہلی تکبیر چھوٹ گئی. وہ اس بات کی جو ہے تو افسوس ہوتا. اگر کسی کی جو ہے تو جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی تو اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ ہماری جماعت آج چلے گی، نماز نہیں چھوٹی، نماز تو وقت پر ادا کریں لیکن جماعت اگر چھوٹ جائے تو اس پر بھی نے کئی دنوں کو توبہ استغفار کیا کرتے کہ مولا کریم آج ہماری جماعت چھوٹ گئی. بعض بزرگان تو اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کرتے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی گئی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے. تو 27 مرتبہ اس نماز کو ادا کرتے تھے. ایک بزرگ نے 27 مرتبہ جب اس نماز کو ادا کیا اور جب سلام پھیرا تو آواز آئی کہ تم نے 27 مرتبہ تو اس نماز کو ادا کر لیا، لیکن اس تکبیر تحریمہ کا کیا کرو گے کہ جب امام کہتا ہے اس آمین کا کیا کرو گے؟ بہت سوال نہیں. جب امام کہتا ہے اور اس کے پیچھے فرشتے آمین کہتے اور جس کی آمین فرشتے کی آمین پڑھو کہ اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. لہٰذا یہ اسلاف کا عمل. لیکن آج ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. رمضان چلا گیا، بس ہم نے سمجھا کہ ہماری عبادتوں کا موسم بھی چلا گیا، اب ہمیں جو ہے تو وہی اگلے سال جو ہے تو مسجد میں آنا ہوگا، اگلے سال آ کر کے پھر مسجدوں کا آباد کرنا ہوگا. یاد رکھیے مسجد جب ویران ہوتی ہے تو پھر یہ بھی بد دعا کرتی ہے. مسجد جب ویران ہوتی ہے تو یہ بد دعا کرتی ہے کہ مولا کریم جس طریقے سے تیرے بندوں نے میرا حق نہ پہچانا اور مجھے بھی یاد کیا، تو ان کے گھروں کو بھی یاد کرنا. جیسے انہوں نے مجھ کو تنہا چھوڑ دیا ہے ایسے ہی تو بھی کو تنہا چھوڑ. مسجد اللہ کا گھر ہے،
اسے آباد کیجیے. محلے میں الحمدللہ ہر محلے کی تعداد ہر جگہ اچھی خاصی رہنے والوں کی ہوتی ہے, لیکن نمازیوں کی تعداد مسجد میں بہت مشکل 1 1.5 2 سب ہوا کرتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اس لیے میں کہتی ہوں جب غیر اگر کوئی حملہ کرتا ہے اسلام پر تو اس وقت ہماری غیرت ایمانی کو جذبہ آتا ہے, اس وقت ہمیں جوش آتا ہے, تن کر کے باہر نکلتے ایسا کیوں کہہ دیا, لاؤڈ اسپیکر کے اوپر جو تو پابندیاں کیوں لگا دی گئی. اگر ہم نمازی ہے تو اگر چاہے مساجد سے لاؤڈ اسپیکر خدا نہ کرے لیکن اگر اتار بھی دیے جائے تب بھی ایک نمازی جو ہے تو اپنی نماز کو نہ چھوڑے گا, کیونکہ اس کی عادت, اس کا مقصد, اس کا اپنے رب کی عبادت ہے. وہ اپنے وقت کے حساب سے پہنچ کر اپنی عبادت اپنے فریضے کو انجام دے. لہٰذا ہمیں خود بھی اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. دوسروں پہ بات نہ کرے کہ آواز نہیں آئی تو ہم نہیں آ سکتے. اپنے وقت کا خود خیال, ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر وقت آتا ہوا فرض ہے. آج سب کو پتا ہے کون سی وقت نماز کا وقت کیا ہے. گھڑیاں سب کے پاس ہے, ٹائم سب کے پاس ہے, موبائل سب دیکھتے ہیں. ہمارے پاس دنیا میں سارے کاموں کے لیے وقت ہے. ہم جب اٹھتے ہیں تو پوری ایک لسٹ بنا لیتے ہیں, 1 دن پہلے 1 مہینہ پہلے ہمارا تخمینہ بن جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, کون کون سے کام کرنا ہے, پہلے کہاں جانا ہے, اس کے بعد کہاں جانا ہے, کیا کام کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. ہم پوری منصوبہ بندی کر لیتے ہیں, لیکن اس منصوبہ بندی میں نماز کہیں نہیں ہوتی. ہمیں فلاں سفر پہ جانا ہے, ہمیں کل بڑا کام انجام دینا ہے, کل ہمارے شادی اگر کسی کی ہوتی ہے, میں کسی ایک کو شامل نہیں بناتا, مبارک ہے, میری بات مطلب ہوتی ہے, کوئی اس طرح اپنے ساتھ پر نہ لے. اگر کسی بھی شخص کے شادی ہو تو اس کا تخمینہ 1 2 مہینے پہلے سے بننا شروع ہو جاتا ہے. تاریخ لی جاتی ہے, تب سے بندے کو فکر ہوتی ہے میں نے تاریخ لی ہے, اس تاریخ میں میری بیٹی کی شادی ہے, میرے بچے کی شادی ہے, اتنے لوگوں کا کھانا مجھے پکانا ہے, اتنے لوگوں کا بجٹ ہوگا, اس کی لسٹ بنتی ہے, دعوت کس کس کو دینی ہے, کھانا جو تو بنانا ہے, سامان کہاں سے خریدنا ہے, شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے, کپڑے خریدے جاتے ہیں, زیورات خریدے جاتے ہیں, ہر چیز کی منصوبہ بندی ہوتی ہے, لیکن نماز اس کے اندر کہیں نہیں. اگر ہم کہیں باہر جانے کا پروگرام بناتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, ہمارا پورا پروگرام سیٹ ہوتا ہے, فلاں جگہ جائیں گے, یہ کریں گے, وہاں سے لیں گے, وہاں یہ کریں گے, وہاں یہ کھائیں گے, فلاں ہوٹل میں جائیں گے, لیکن نماز کہیں نہیں ہوتی. کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں تو پورے منصوبہ بند طریقے سے کرتے ہیں, لیکن نماز کو ہم اس منصوبے میں شامل نہیں کرتے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ عبادت جس کا ذکر اللہ نے 700 مرتبہ فرمایا, اور فرمایا کہ نماز بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت ہر نماز کے لیے خلوت کو چھوڑ, ہر نماز کے وقت میں اپنے سارے ضروری کاموں کو چھوڑ دو اور پہلے رب کے بلاوے پر آ جاؤ. اگر کوئی آج کسی کو پولیس اسٹیشن سے بلانا آ جائے کتنی جلدی اس کو پہنچنا پڑے گا. کوئی اگر کسی کو تاریخ دے دے کہ اس تاریخ کو تاریخ اس کی چلتی رہے, اگر اس تاریخ میں نہ پہنچے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں سبھی سمجھ, تو انسان تاریخ پر برابر پہنچے کہ نہیں بلٹ کی تاریخ ہے, جبکہ سامنے اتنے بجے مجھے پہنچنا ہے, پہلے اس وقت میں جا کر پہنچے گا. ٹرین کا ٹائم اتنے بجے ٹرین آتی ہے, آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پہنچنا ہوگا. ہر کام کے لیے ہم ایسے دنیا کے کاموں کے لیے فکر ہوتی, لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں. یا محسن 5 مرتبہ ہمیں دعوت دے رہا ہے, ہمیں بلایا جا رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں, کوئی منصوبہ بند طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیں نماز کو ادا کرنا. کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ شعور ہے کہ ہو گئے مسلم نابود. ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارا و تمدن میں حمود, یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے. یہ کیفیت آج ہماری ہو چکی. آج ہمارے سارے اعمال اغیار کی طرح ہو چکے ہیں. ہم صرف نمازوں کی فضیلت کو تو سن لیتے ہیں, ہوتے مرتبہ بابا سبحان اللہ, نمازوں کی بیدار ہم کئی بار سنتے ہیں, کئی جمعہ بتاتے چلا رہے ہیں, اتنی خطرناک بات ہے, کئی اتنی خطرناک بات ہے, بے نمازیوں کے لیے کتنے خطرناک سوال ہے. شجاع نامی اثر نالے قبر کے اندر جو تو تیار کر رکھا ہے, لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. گویا بندے مطمئن ہے کہ ہم اس خاصے سے بھی نمٹ لیں گے, ہم اس غیر نامی وادی سے بھی نمٹ لیں گے, ہم خدا سے مقابلہ کر لیں گے معذرہ, چاہے وہ کتنا بھی خطرناک عذاب ہے اسے برداشت کر لیں گے. یاد رکھو یہ دنیا ہے, دنیا یہاں اگر تکلیف پہنچتی ہے اسے برداشت نہیں کرتے. انسان کے بدن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے, ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ایک لمٹ تک کے اس درد کو برداشت کر سکتی ہے. قوت برداشت جو اس کی ایک اس کی حد ہے, ایک لمٹ ہے. انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ایک جو کیپیسٹی ایک لمٹ تک وہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتے, پھر وہاں انسان کی موت ہی ہو جاتی ہے. انسان کو مارا پیٹا جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اسے قتل کر دیا جائے
تو پھر وہ جو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کی روح کٹ جاتی ہے۔ اگر کسی کو مارا جائے تکلیف بہت زیادہ مارا جائے کہ مارتے مارتے مر جائے تو وہ جو تکلیف ہوگی نا وہ قوت برداشت کے باہر ہے، اسی لیے تو اس کی موت ہوگی۔ لیکن قیامت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، قیامت کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ عذاب تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ موت آنی یہ دنیا ہے، یا ایک بار مر گیا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن قبر میں نہیں ہونے والا۔ قبر میں جو مسئلہ ہے صحیح انسان سوچے گا چلو یہ بات کس لیے برداشت کر لوں، ارے برداشت کی طاقت ہی نہیں ہوگی، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں تو کیفیت ہوتی ہے کہ برداشت کی طاقت ختم تو موت چھٹکارا ملے دنیا سے، لیکن قبر میں چھٹکارا نہیں ملے۔ سوچے کہ ایک بار ڈس لیا اب میں بچ جاؤں گا، یا میں قبر سے نکل کے باہر بھاگ جاؤں گا، یا میں جہنم کو نکل کر چلا جاؤں گا، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ عذاب بڑھتا رہے گا اور انسان کی تکلیف بڑھتی رہے گی۔ تو لہٰذا اپنے رب سے جو ہے تو مقابلہ کرنے کی کسی بندے میں طاقت نہیں ہے، اس لیے خیال کرے اپنی نمازوں کا۔ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک صاحب دورہ سب ہم تمام کو پنج جگہ نماز ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔